السلام علیکم پیارے بچوں، دوبارہ اس نئے ویڈیو کے اندر آپ سب کا استقبال ہے، ویلکم ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 8th اسٹینڈرڈ جغرافی اردو میڈیم سبق نمبر 7 آبادی۔ اس سبق کے سوالات و جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب متبادل چن کر جملے مکمل کیجیے۔ الف ہے، شرح پیدائش شرح اموات سے زیادہ ہو تو آبادی میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا جواب ہے اضافہ ہوتا ہے۔ با ہے، ڈیش عمر کے گروہ میں شامل افراد کا شمار کام کرنے والی آبادی میں ہوتا ہے، اس کا جواب ہے 15 سے 59 عمر کے گروہ میں۔ جی میں، سماج میں جدید ٹیکنالوجی کے پھیلاؤ کا زیادہ تر انحصار ڈیش جیسے عامل پر ہوتا ہے، اس کا جواب ہے خواندگی۔ آئیے اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل بیانات کی جانچ کیجیے اور غلط بیان کو درست کیجیے۔ الف ہے، علاقے کے رقبے کے لحاظ سے آبادی کا گنجان پن سمجھ میں آتا ہے۔ با ہے، خواندگی کی بنا پر علاقے کی آبادی کا معیار طے ہوتا ہے۔ جیم ہے، جن علاقوں میں آبادی نقل مکانی کرتی ہے اس علاقے کی نفری قوت پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور دال ہے، زیادہ معاشی خوشحالی یعنی علاقے کی ترقی۔ اور ہا ہے، ترقی پذیر ممالک کی انسانی ترقی کا اشاریہ 1 ہوتا ہے۔ تو آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ الف ہے، یہ بیان غلط ہے۔ صحیح بیان یہ ہے، علاقے کے رقبے اور وہاں کی کل آبادی، ان دو امور سے آبادی کا گنجان پن سمجھ میں آتا ہے۔ با والا بیان صحیح ہے، جیم والا بیان بھی صحیح ہے۔ آئیے اگلا جو دال والا بیان ہے وہ غلط ہے۔ صحیح بیان یہ ہے، زیادہ معاشی خوشحالی اور آبادی کا اعلیٰ معیار زندگی، یکساں مواقع کی فراہمی اور آزادی یعنی علاقے کی ترقی ہے۔ ہاں والا جو بیان ہے وہ بھی غلط ہے۔ صحیح بیان یہ ہے، ترقی پذیر ممالک کی انسانی ترقی کا اشاریہ 0.500 سے 0.600 کے درمیان ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، مختصر جواب لکھیے۔ الف ہے، آبادی کی ساخت کے مطالعے میں کن نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ با ہے، آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے موافق اور ناموافق عوامل کی فہرست تیار کیجیے۔ جیم ہے، زیادہ گھنی آبادی والے علاقوں میں کون سے مسائل درپیش ہوتے ہیں؟ اور دال ہے، کم تناسب جنس والے علاقوں میں کون سے مسائل پیدا ہوتے ہیں؟ آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ پہلا جو الف ہے اس کا جواب ہے، آبادی کی ساخت کے مطالعے میں درج ذیل نکات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 1، تناسب جنس۔ آبادی کی ساخت کے مطالعے میں آبادی کو مرد اور عورت میں جنس کے لحاظ سے درجہ بندی کی جاتی ہے، اسے تناسب جنس کہتے ہیں۔ نمبر 2 ہے، بلحاظ عمر ساخت۔ آبادی کے ساخت کے مطالعے میں آبادی کو 15 سال سے کم، 15 سے 59 اور 60 سال سے زیادہ وغیرہ عمر کے گروہ کے لحاظ سے درجہ بندی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، کام کے لحاظ سے ساخت۔ آبادی کی ساخت کے مطالعے میں آبادی کو کام کرنے والی اور کام نہ کرنے والی آبادی کے لحاظ سے درجہ بندی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 4 ہے، رہائش کے لحاظ سے ساخت۔ آبادی کی ساخت کے مطالعے میں آبادی کی دیہی یعنی دیہات کی اور شہری یعنی شہری رہائشی مقام کے لحاظ سے درجہ بندی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے، خواندگی کے لحاظ سے ساخت۔ آبادی کی ساخت کے مطالعے میں آبادی کے خواندہ اور ناخواندہ ہونے کے لحاظ سے درجہ بندی کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے موافق عوامل کی فہرست حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، صاف ہوا، پانی اور سورج کی روشنی، ان عوامل کی صحیح تناسب میں فراہمی۔ نمبر 2، ہموار زمینی علاقہ۔ نمبر 3، بارش اور درجہ حرارت کا مناسب تناسب۔ نمبر 4، زرخیز مٹی۔ نمبر 5، معدنی دولت کی افراط۔ نمبر 6، شہرکاری۔ نمبر 7، نقل و حمل کی سہولیات کی ترقی۔ نمبر 8، بازار یعنی منڈی کی فراہمی۔ نمبر 9، سیاسی استحکام۔ نمبر 10، بین الاقوامی امن و امان۔ نمبر 11، موافق سیاسی پارٹی۔ اور نمبر 12، موافق سماجی رسوم و روایات۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہونے والے موافق عوامل دیکھے۔ اب آگے ہم جو ہے ناموافق عوامل دیکھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں ناموافق عوامل۔
نمبر 1 صاف ہوا، پانی اور سورج کی روشنی، ان عوامل کی عدم فراہمی۔ نمبر 2 پہاڑی علاقہ اور دشوار گزار علاقہ۔ نمبر 3 بارش اور درجہ حرارت کا بہت کم یا بہت زیادہ تناسب۔ نمبر 4 بنجر زمین۔ نمبر 5 معدنی دولت کی کمی۔ نمبر 6 کارخانوں کی ناکافی ترقی۔ نمبر 7 ناکافی شہرکاری۔ نمبر 8 نقل و حمل کی سہولیات کا فقدان۔ نمبر 9 بازار کی عدم دستیابی۔ نمبر 10 سیاسی عدم استحکام۔ نمبر 11 بین الاقوامی بدامنی یا جنگ۔ اور نمبر 12 ناموافق سیاسی پالیسی۔ اور نمبر 13 ناموافق سماجی رسوم و روایات۔ تو یہ جو ہے ناموافق عوامل تھے۔ آئیے چلتے ہیں، اگلا سوال جو ہے اس کا جواب ہے زیادہ گھنی آبادی والے علاقوں میں درج ذیل مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ زیادہ گھنی آبادی والے علاقوں میں جو مسائل درپیش ہوتے ہیں اسے ہم دیکھیں گے۔ نمبر 1 ہے پانی، ہوا، گیس اور مٹی کی بڑھتی ہوئی آلودگی۔ نمبر 2 ہے ٹریفک جام۔ نمبر 3 ہے رہائش کا مسئلہ۔ نمبر 4 ہے بڑھتے ہوئے جرائم وغیرہ۔ اگلا جو سوال تھا اس کا جواب کم تناسب جنس والے علاقوں میں درج ذیل مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مختلف خاندانی اور سماجی مسائل میں اضافہ۔ اور نمبر 2 ہے عورتوں پر بڑھتے مظالم وغیرہ۔ آئیے اگلا سوال جو ہے سوال نمبر 4 ہے جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ الف آبادی ایک اہم وسیلہ ہے۔ با ہے کام کرنے والی آبادی کا گروہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جی میں عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ شدید ضروری ہے۔ دال خواندگی کا ترقی سے براہ راست تعلق ہے۔ ہا ہے انسانی ترقی کے اشاریے کے ذریعے ملک کے شہریوں کی اصل ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ اور سوال نمبر 5 نوٹ لکھیے۔ الف تناسب جنس، با ہے بلحاظ عمر آبادی کی ساخت، اور جیم ہے خواندگی۔ آئیے ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ آئیے پہلے سوال کے جواب کی طرف چلیں گے۔ نمبر 1 کہ کسی بھی ملک کی معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی کا انحصار اس ملک کی آبادی اور مجموعی معیار پر ہوتا ہے۔ نمبر 2 کسی بھی ملک کی آبادی تناسب سے زیادہ ہو اور آبادی میں خوبیاں کم ہو تو ایسے ملک کی ترقی کی رفتار سست ہوتی ہے۔ نمبر 3 کسی بھی ملک میں آبادی کافی ہو اور آبادی کا معیار بلند ہو تو ایسے ملک کی ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اس طرح آبادی ایک اہم وسیلہ ہے۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف چلیں گے۔ نمبر 1 کہ 15 تا 59 سال کی عمر کے گروہ کی آبادی کو کام کرنے والی آبادی کہتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ نمبر 2 15 سے کم اور 20 یہاں پر غلط ٹائپ ہوا ہے، یہاں پر ہے 60۔ 15 سے کم اور 60 سال سے زیادہ عمر کے گروہ کے افراد کا شمار کام نہ کرنے والی آبادی میں ہوتا ہے۔ ملک کے کام کرنے والے افراد پر منحصر ہوتے ہیں۔ نمبر 3 ہے ملک میں کام کرنے والے افراد ملازمت یا کاروبار کرتے ہیں اور اس طرح وہ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4 ہے کام کرنے والے آبادی کے گروہ کا معیار خوبیاں زیادہ ہو اور نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہو تو ملک کی ترقی تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے نوجوانوں کا تناسب زیادہ ہوگا تو ملک زیادہ تیز رفتاری سے ترقی کرے گا۔ اس وجہ سے کام کرنے والی آبادی کا گروہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ نمبر 1 عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ کرے تو ملک میں بچوں، نوجوانوں، جوانوں، بالغوں، بوڑھوں کے تناسب کا علم ہوتا ہے۔ نمبر 2 عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ کرنے سے ملک کی منحصر آبادی یعنی 15 سال سے کم عمر والوں کے آبادی کا تناسب معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3 ملک عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کا مطالعہ کرے تو حکومت معاشی، سماجی، تعلیمی، طبی، تہذیبی وغیرہ شعبوں کی پالیسیاں طے کر سکتی ہے۔ اگلا جو سوال تھا اس کے جواب کی طرف چلیں گے۔ نمبر 1 پہلا پوائنٹ ہے جس ملک میں خواندگی کا تناسب زیادہ ہوتا ہے وہ ملک معاشی، سماجی، تہذیبی لحاظ سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 جس ملک میں خواندگی کا تناسب کم ہوتا ہے وہ ملک معاشی، سماجی، تہذیبی لحاظ سے محدود پیمانے پر ترقی کرتا ہے۔ نمبر 3 خواندگی کا معیار زندگی کی خوبیوں، میسر مواقع اور آزادی سے براہ راست یا براست تعلق ہے۔ اس طرح خواندگی کا ترقی سے براہ راست تعلق ہے۔ آئیے اگلے سوال کے جواب کی طرف۔ پہلا پوائنٹ ہے انسانی ترقی کے اشاریے کو متعین کرنے کے لیے 3 امور معاشی حالت، صحت اور تعلیم پر غور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ملک کی قومی پیداوار، عرصہ حیات اور خواندگی کی بنیاد پر ملک کی انسانی ترقی کے اشاریے کی قدر کا تعین کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 انسانی ترقی کا اشاریہ یہ ملک کے شہریوں کے معیار زندگی کی خوبی، شہریوں کو ملنے والے مواقع،
شہریوں کی آزادی، سماجی فلاح و بہبود، لوگوں کا اطمینان وغیرہ امور کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس وجہ سے انسانی ترقی کے اشاریے کے ذریعے ملک کے شہریوں کی اصل ترقی کا پتہ چلتا ہے۔ آئیے اگلے سوال کی جواب کی طرف جو ہمیں نوٹ لکھنا تھا۔ نمبر 1 ہے کسی علاقے میں فی 1000 مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد کو تناسب جنس کہتے ہیں۔ تناسب جنس پر نوٹ۔ نمبر 2 ہے تناسب جنس درج ذیل ضابطے سے معلوم کیا جاتا ہے۔ ایک دم آسان ہے۔ تناسب جنس مساوی ہے عورتوں کی کل تعداد بٹے مردوں کی کل تعداد، ضرب کریں گے 1000 سے، تو جو جواب آئے گا وہ تناسب جنس آ جائے گا۔ آئیے تیسرا جو پوائنٹ ہے، 1000 مردوں کے مقابلے میں اگر عورتوں کی تعداد زیادہ ہے تو تناسب جنس زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس 1000 مردوں کے مقابلے میں اگر عورتوں کی تعداد کم ہے تو تناسب جنس کم ہوتا ہے۔ نمبر 4 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھارت میں ریاست کیرلا کا تناسب جنس 984 تھا جو سب سے زیادہ تھا، اور 2011 کی مردم شماری کے مطابق ریاست مہاراشٹر کا تناسب جنس 929 تھا۔ نمبر 5 تناسب جنس پر مردوں کی بیرونی نقل مکانی، عورتوں کی شرح پیدائش وغیرہ عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگلا جو پوائنٹ تھا ہمارا بلحاظ عمر آبادی ساخت، اس کا جواب نمبر 1 ہے آبادی کے عمر کے گروہ کے لحاظ سے تقسیم کو عمر کے لحاظ سے آبادی کی ساخت کہتے ہیں، بلحاظ عمر آبادی ساخت کہیں گے۔ نمبر 2 بلحاظ عمر آبادی کی ساخت کا مطالعہ کرنے سے ملک میں بچوں، نوجوانوں، جوانوں، بوڑھوں کی تعداد کا پتہ ہمیں چلتا ہے۔ نمبر 3 بلحاظ عمر ساخت کا مطالعہ کرے تو ملک کی منحصر آبادی، 15 سال سے کم عمر والوں کی آبادی اور 60 سال سے زیادہ عمر والوں کی آبادی اور کام کرنے والی آبادی یعنی 15 تا 59 سال کی عمر والوں کی آبادی کا تناسب سمجھ میں آتا ہے۔ نمبر 4 بلحاظ عمر آبادی کی ساخت سے حکومت کو مختلف پالیسیاں طے کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگلا جو پوائنٹ تھا خواندگی، اس کا جواب لکھیں گے۔ نمبر 1 ہے 7 سال سے زیادہ عمر والی آبادی کے افراد کو خواندگی اور ناخواندگی کے 2 گروہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں 7 سال سے زیادہ عمر والی آبادی، ایسے افراد کو 2 گروہ میں تقسیم کریں گے، خواندگی اور ناخواندگی۔ نمبر 2 7 سال سے زیادہ کی عمر والے افراد میں جنہیں پڑھنا لکھنا جو ہے آتا ہے انہیں خواندہ سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 3 خواندگی کا تناسب زیادہ ہو تو ملک کی معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی تیز رفتاری سے ہوتی ہے۔ اس کے برعکس خواندگی کا تناسب کم ہو تو ملک کی معاشی، سماجی اور تہذیبی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 4 خواندگی کا معیار زندگی کی خوبیاں، میسر مواقع اور آزادی سے براہ راست یا بلا واسطہ تعلق ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے۔ اس ویڈیو میں دیے گئے سوالات و جوابات اپنی کاپی میں لکھیں گے اور اگلے ویڈیو کا انتظار کریں گے۔ جب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔